Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम अस्सलाम. आपकी आरती उतारूं, आपको सलाम करूं. क्यों? Every woman is born beautiful. हर औरत खूबसूरत है. इसमें क्या मैं हर औरत की कदर करता हूँ. मैं करता मैं हूँ. हर औरत की इज्जत करता हूँ. इज्जत भी करता हूँ. स्टाइलिश, हर औरत स्टाइलिश होती है. वाह, कितने महान हैं आप. मैंने क्या गलत कितने झूठे हैं आप. मतलब है कि ओह गॉड. मैंने क्या गलत कहा इसमें बताएं. This is not how you feel, okay? And this is not how men How feel. do I feel? Men feel How that would you know how I women, feel? because all men feel the same way. That woman needs to be hot to be stylish. Nobody use that terminology. नहीं. ठीक है, fine. हाँ. But hot क्या होता है? आप बताएं hot क्या होता है? Exactly, that's what I'm asking you. Hot का कोई वो पैरामीटर नहीं है सेट के यार ये 4 टिक मार्क्स होंगे तो कोई हॉट हो जाएगा. नहीं, हर एक का hot फर्क होता है. हर एक का hot भी एक जैसा नहीं होता. कुछ लोगों को तो उनको सारी खवातीन हॉट लगती हैं. इसमें क्या बात है? आप वो नहीं है बहरहाल जिनको सारी खवातीन हॉट लगती है. ये मुझे पता है. इतना तो मैं आपको जानती हूँ. क्यों नहीं लग सकती मुझे? नहीं लगती ना मुझे तो इतना आपके बारे में. बात ये हो रही है हम गए कल जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा उनको बताने के लिए क्योंकि आप में से हर बंदा. सबसे पहले आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके वो रील देखें. आप आमना के इंस्टाग्राम पे जाएं. कल हम लोग गए थे हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ने अपने कपड़ों का जो उनका ब्रांड है कास्ट एंड क्रूज का एक नया स्टोर खोला है यहाँ पे. उसका वो लॉन्च इवेंट था, इनॉग्रेशन थी. वहाँ पे हम लोग इनवाइटेड थे. तो वहाँ पे आमना ने एक रील बनाई. सबसे जो सवाल ये पूछा उन्होंने मर्दों से ये पूछा कि व्हाट मेक्स वुमेन स्टाइलिश और ख़वातीन से ये पूछा व्हाट मेक्स मेन स्टाइलिश. तो मुझसे भी इनके जो इनने जवाब दिया ऑल वुमेन वर बोर्न स्टाइलिश. हर औरत I said every woman हर looks, औरत ऐसी है. हर औरत माय ब्लडी हेयर माय फुट. I said every woman looks great the way that they are and you know as a man it's not my place to say कि कौन stylish है कौन नहीं है. Everyone's born beautiful and that's about it. बाकी आगे ये नहीं पूछा कि is every woman born stylish. पूछा है what do you find stylish in women. I genuinely think that every woman is stylish. You're such a liar, I swear. Why do you think? Which is why I loved Yumna's answer and she said a good physique. I said spot on. You could have said a good body but no, because then you would be politically incorrect by saying it. So therefore you didn't. But chalo, for argument's sake, what is a good body? I actually like curvy women. So then you say a curvy-eyed person. But I also like women who are not curvy. अब ये क्या बात हुई? नहीं, अब ये तो ना कोई बात हुई ना. So that would mean कि women who are not curvy can't be stylish, or only curvy women are stylish, or women who are curvy can't be stylish. Women in any form can be stylish. It depends on like I don't know. So many things. जनरलाइज करने को तो कहा ही नहीं था. बोला था कि आपको क्या स्टाइलिश लगता है. मैं अपने ही बता रहा हूँ. आपने कहा मुझे हर औरत स्टाइलिश. अच्छा बॉटम लाइन है आपको हर औरत स्टाइलिश लगती है. मैं ये कह रहा हूँ आपको ठीक है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बॉडी टाइप. जैसे यमुना ने कहा ठीक है आपके लिए डजंट डिपेंड. तो मेरे लिए बॉडी टाइप डजंट मैटर. दैट्स फाइन. मुझे आई लाइक इवन जो हम टिपिकल अल्फाज में चबी कहते हैं या हम कहते हैं ओवरवेट वुमेन. वोलप्चुअस. voluptuous. The word you're looking for is voluptuous. Voluptuous के but जिनको typically आप ये कहा जाता है कि यार कि they're overweight या आम अल्फाज में जो fat कहा जाता है. मुझे नहीं. The average Punjabi woman. You are talking like the average Punjabi man, which is fine. अब आप उधर ले गई इसको. नहीं which is fine. भाई हर एक की अपनी पसंद होती है. But I'm saying कि I don't have a problem with women who are not that either. Like but the question was not what do you have a problem with. The question was what do you think is which stylish. Which would mean that essentially I'm okay with any kind of woman. Okay, so you don't have an opinion basically. ठीक है. Style is what? Style is subjective. Like somebody who's a fashion critic like yourself, you understand style and fashion a lot differently than an average person like I do. Sure. Because आपके लिए you have a better understanding of the cuts of the clothes and but like it's not about the fabric and for me it's not even about the clothes. अगर personality सही है और basic चेसी ठीक है तो फिर style उसके ऊपर is an additional thing. Okay, like so when you're sitting in a restaurant or when you're at the airport or when you're traveling and you see a woman cross by, you don't know their personality per se. Or a man. Yeah, don't look at women. Yeah, okay. So you don't know their personality per se, but sometimes you look at sometimes you can tell actually their personality a little bit. Not too much.
By not even talking to them? Yeah, you can tell somewhat. मेरे पास वो सुपर पावर स्टाइल तो पता चल जाता है किसी का. मेरे पास सुपर पावर वो नहीं आई. उस सुपरफिशियल लेवल पे तो फिर आप यही देखते हैं कि कोई ड्रेस्ड कैसे है. हाँ, तो फिर उससे आपको पता चलता है. तो यही है ना कि आप कौन क्या कपड़े पहने में. जैसे जुलाई की गर्मी में अगर लोग काले सूट पहन के जाएं तो मैं कहूंगी कि देयर स्ट्रगलिंग. लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा लग रहा था. इस बात से मैं आप यू बिलोंग ऑन रेड. नहीं, यू बिलोंग ऑन अ रेड कार्पेट as did everybody else. I'm just surprised at people who passed that memo that it's black tie. Who does black tie in July? It should have been smart casual. Rules are not meant to be broken. Rules are meant to be broken. आपने तोड़ा ना रूल. मैंने तो तोड़ा. आपने तो नहीं ब्लैक टाई प्रेफर किया. नहीं, मैं मतलब नहीं. तो ठीक है यार. एक बात हम पिछली बार कहना भूल गए जो कि मुझे लगता है कि हमारी तरफ से ज्यादती है. और हमारे क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में व्यूवर्स इंडिया में है तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. इंडिया वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का. मैंने क्योंकि आपने ये बात नहीं की. मैंने तो ट्वीट कर दी. मैंने तो बहुत सारा ऑनलाइन सेलिब्रेशन कर ली थी. हाँ. तो भाई बहुत बहुत मैंने तो हर विराट कोहली की पोस्ट पे लाइक किया, हर अनुष्का शर्मा की पोस्ट पे लाइक किया. जाके हमने नहीं देखा. मैंने हर रोहित शर्मा की उस पे किया, राहुल द्रविड़ की पोस्ट पे लाइक किया, आईसीसी वर्ल्ड कप की उस पे क्लिप्स पे किया, ट्वीट किया उनके ऑनर में. भाई क्या जबरदस्त टीम है. और मैंने जाके पूरी बुमराह की बचपन की वीडियो देखी. क्या बात है. मैंने बहुत उनको सेलिब्रेट. यहाँ पे नहीं बात की. हाँ, क्योंकि आपको दिलचस्पी नहीं है ऐसी में भूल गई. तो मैंने तो बहुत सेलिब्रेट किया और बहुत एंजॉय किया इंडिया की विक्ट्री. दिली मुबारकबाद. दिली मुबारकबाद टू ऑल आवर व्यूअर्स, ऑल आवर इंडियन व्यूअर्स, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. यू प्लेड लाइक चैंपियंस एंड यू डिजर्व टू विन द मैच. एब्सोल्युटली. एंड यू डिजर्व टू विन द टूर्नामेंट. एंड आई एम सो ग्लैड दैट this match was not versus Pakistan because I could really enjoy India's victory, you know, because they are our neighbors and we are so, I mean, we connect with them. And so I really enjoyed it. Very happy and very pleased with India winning them. And I was also very happy when I saw the reactions of all the players. Absolutely, सब रो रहे थे, so emotional. सब बड़े emotional हुए थे. But जैसे कि हर किसी की जीत में कोई लेसन भी होता है. तो मैंने जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उनके सुने तासुरात, स्पेशली विराट का, तो उन्होंने जैसे कहा कि यू नो सालों की मेहनत है इसके पीछे, कोई भी चीज़ यूं ही नहीं हो जाती. एंड आपने मैच तो नहीं देखा होगा. मैच मैंने देखा. आपने लास्ट वो कैच देखा था जो सूर्या कुमार ने लिया था, जिस पे कंट्रोवर्सी भी होगी. मेरे ख्याल में इट वाज अ फेयर कैच. द थिंग इज दैट कैच you can only take that catch if you've got practice to do something like that. कोई उठ के नहीं बंदा वो कर सकता कि आप बॉल को भी ना जाने. बुमराह का जो ओवर था जो जिसने मैच का कोर्स सारा चेंज कर दिया, आखिरी ओवर पांड्या का जो था, बहुत जज्बे के साथ खेला, बहुत जबरदस्त खेले. and they played to win, which is important. They played to win and I hope that all papers have been signed and everything is confirmed. I hope to welcome the Indian team to Pakistan next year for the Champions Trophy and in February. With open arms, भाई. With open arms. और हम तो पहुंचेंगे भाई. मैं अभी से बता दूं, मैं तो जाऊंगी. नहीं आप जरूर जाएं. मैं भी जाऊंगा. मैं ठीक है. बट चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी होती है? वो तो बड़े मैचेस होते हैं 50. हाँ, बट लाहौर में है ना. विराट विल कम. इंडिया इज कमिंग. या ओके गुड. विराट बिकॉज़ उन्होंने T20 से तो रिटायरमेंट ले लिया. ये वनडेज हैं. ठीक है. तो बहुत मुबारक भाई आप सबको. एंड होप टू वेलकम विराट विल कम. ऐसे करें हमारा दोस्त यार आएगा. यार विराट आएगा. हाँ जी आएगा. नहीं anyway, I'd love to meet him someday. Of course. But yeah, huge congratulations to India and also to us, to all of us. Okay, sure. Yeah. To us as well. तो हाँ, लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है तो सीखना चाहिए चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से. I actually love these sportsmen so much that I feel it's also a personal victory. जी. Yeah. हमने आपको कौन रोक सकता? ऐसा ना जैसे you're rooting for the right horse. तो हमको पता ये जीतेगा तो हमारा ही फायदा है. बहुत अच्छा है. बहुत मज़ा आया. दूसरा यार मुझे कहना है कि मुझे माफ़ कर दें गाइस, जिन लोगों ने कहा कि वी एग्री विद हसन अबाउट दुआ क्या वफा ईमान एंड सलार्स, वी एग्री विद हसन. ठीक है जी, बात ख़त्म हो जाती. People who didn't agree with me, who wanted to say we don't agree with Amna, वो आगे Amna doesn't know anything, personal bias, how dare you, are you blind, are you फलाना, are you धमाका. ओ भाई इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? ये दो किरदार हैं, मुझे नहीं लग रहा उनकी केमिस्ट्री.
مجھے نہیں لگ رہا, آپ کو لگ رہا ہے, آپ 100 بسم اللہ. لیکن a lot of people agreed with you. Some, ہاں, but میں وہی کہہ رہی ہوں, a lot, not some, a lot of people agreed with me, but those who didn't were so emotional about it, and I was like, why are you so emotional? It's not like I was said something to you. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات اتنے جذباتی ہو گئے لوگ کہ آپ are you blind, جو نظر نہیں آتا, آپ کو تو پیسے دے کے چپ کرانا چاہیے. کیا ہو گیا یار, میں نے یہ والے ٹو بی فیئر کامنٹس نہیں دیکھے. کیا ہو گیا, میں نے یہ دیکھا کہ سب, جیسے میں نے کہا تھا, سب نے بڑے ڈسریسپیکٹفلی مجھے بھی بولا کہ آئی ایگری ود آمنہ, اور آپ کو بھی بولا کہ آئی ایگری ود حسن. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے یوں بھی نوٹس کی کہ اور بھی لوگوں نے کامنٹ کیا جو ہم جفا میں بات کر رہے تھے والد کے رول کے حوالے سے, اور آج پھر میرے خیال میں اس کی ریلیونس بنتی ہے جب ہم نور جہاں کی بات کریں گے, کہ یو نو پرسپیکٹو, بہت سارے ویو جو ہم سب لوگ ہیں, ہم سب بہت الگ الگ پرسپیکٹو سے ڈرامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اگر کچھ لوگوں کو کیمسٹری نظر آ رہی ہے اور کچھ کو نئی کیمسٹری نظر آ رہی, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ایک صحیح اور ایک غلط ہے. ہاں ایبسلیوٹلی, یہ آپ کا اپنا پرسپیکٹو بھی تو ہو سکتا ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ یونینیمس, اگر سب کو کیمسٹری نظر آ رہی ہے تو ہی کیمسٹری. کسی نے بڑا اچھا کامنٹ دیا اور اس میں حقیقت بھی, کسی نے کہا کہ آمنہ کو تیرے بن میں پسند تھی بیکاز وہ کیمسٹری بڑی لسٹفل تھی, اور یہ کیونکہ ایک عزت دار ریلیشن شپ ہے. میرے لیے کیمسٹری از لسٹفل. For me, there has to be some kind of sexual. No, it has to be sexual. We're not children here, you know. We're not like 5. If it's not, if it's platonic, it's reverence. It's another level. It's a بہت اچھا رشتہ ہو سکتا ہے اس میں. کیمسٹری نہیں ہو سکتی. کیمسٹری میں تھوڑا سا لسٹ کا ایلیمنٹ ضروری ہے. بنیادی طور پہ کیمسٹری کی ڈیفینیشن فرق. کیمسٹری کی یہی ڈیفینیشن ہے میرے بھائی. کیمسٹری کا مطلب ہے کہ فائر ورکس دو لوگ جو ایک دوسرے کی عزت ماں بیٹھے ہوں اور کر رہے ہوں, پھر وہی لمبی کانورسیشن شروع ہو جائے گی, مجھے تو نظر آئے فائر ورکس. یہ اگر آپ کہیں کہ do they make a good couple, yes they do make a good couple. نہیں, بٹ مجھے فائر ورکس بھی نظر آئے. بڑی اچھی بات ہے آپ کو نہیں آئے, آپ کی آنکھ مختلف ہے. جی میری آنکھ مختلف. یہ ایسا بھی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جب آپ کا ایک ایکٹر کا پرسیپشن ایک طرح سے ہو. آئی تھنک دیٹ آلسو impacts the way that you view a character that actor is playing. I don't think so. I think so, yes. I don't think so. I think so. No, there are so many actors outside of Pakistan who we know for example, what their sexual orientation is. I still find them hot and I still find them to have fabulous chemistry, irrespective of what their personal preferences are. So no, I don't agree. چپ کرا دیا, چپ اس لیے کرا دیا. یہ وہی والی سچویشن ہے جو آپ کو اگر لگ رہا تھا کہ میں خواتین کے اسٹائل کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم بلشٹنگ, تو سیم تھنگ اپلائز ہیئر. خواتین حضرات, آج ہمارے بائی دا وے میرا کل آئی گاٹ پبلشڈ ان ووگ انڈیا, سو آپ نے مجھے مبارک ہو کہ نہیں دی نا, کل 4 بار تو دی میں نے آپ کو یاد کرایا کہ میرا آرٹیکل آیا. ان آل فیئرنس, جی آپ کے لیے واقعی میں کیا یہ کوئی, میرے لیے تو خیال میں وہ کے لیے بڑی بات ہے. نہیں میرے لیے بہت بڑی بات ہے یہ, آف کورس بڑی بات ہے. published in international press. Yeah, but as a fashion journalist / writer, to be published in Vogue is huge. But honestly, to be very honest, I thought you'd been published in Vogue earlier as well. Is it the first time you published? Yes. Wow. Really? Talk about cutting somebody down to size. Yeah. Okay. No, because I hold you in such high esteem. Yes, I know where you're coming from. آگے چلیں میرے خیال ہے آج تو. نہیں آپ کو بہت بہت مبارک. جی شکریہ. یہ ہوا کیسے ہوئی کولیبریشن؟ نہیں یہ ہوئی نہیں تو بہت زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ اٹ واز اے اسٹوری اباؤٹ کرافٹ بیسڈ برانڈز ان پاکستان who not many people know about but who are working with small communities of artisans, اور وہ کرافٹ کا جو برج ہے نا with fashion, وہ they've managed to cross and connect. So that was very important. اور میں نے ان کو بتایا, اینڈ جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی نا حسن, کہ ویدر یو ٹاک اباؤٹ فیشن اور میوزک اور انٹرٹینمنٹ, خاص طور پہ ٹیلی ویژن اور فیشن, ایوری تھنگ از سو ٹرانزیکشنل کہ اتنا پیڈ کانٹینٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے, اوتھینٹک کیا ہے, اوریجنل کیا ہے, کس کا کہاں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. سو مجھے یہ ہے کہ اب مجھے جو کام کرنا ہے نا ود مائی رائٹنگ, it is not paid. It is like there is absolutely nothing transactional with these brands. کے آپ نے نام لیے, you weren't paid by them. No, absolutely not. And that was the pleasure to write, and that's what Fashion Friday is such a pleasure.
کیونکہ ہم جو بھی بات میں کرتی ہوں, اور شروع میں تھا ٹیمپٹیشن کہ اچھا نا یو آر گوئنگ ان ٹو بجٹ برانڈ, سو شوڈ آئی کنیکٹ ود دا بگ ٹیکسٹائل ملز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دین آئی واز لائک نو, آئی وانٹ ٹو بی فری آف دیٹ ٹرانزیکشن, کیونکہ پھر آپ کھل کے کرٹیک کر سکتے ہیں کہ یہ نا اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, کوالٹی کنٹرول کہاں نہیں ہو رہا, کہاں سروس اچھی نہیں ہے, کہاں اسٹائل اچھا نہیں ہے. پھر جرنلسٹ کیا اگر ہر چیز آپ نے پیڈ کرنی ہے. No, but how did it come to you, the opportunity? No, I reached out to them. Yeah. کیا بات ہے جی. دیکھیں صنف آہن بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ, ایک کتنی خوشی کی بات ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو آمنہ. اینڈ جیسے آپ آگے میچ کے بارے میں کہہ رہے تھے, دس سیمز لائک اے پرسنل اچیومنٹ. تھینک یو فار می ایز ویل. اینڈ آئی ہوپ کہ اللہ آپ کو اس طرح اور مزید آمین. اور آپ ووگ سے کوئی بڑا ہے میگزین اور فار فیشن ہے, بٹ وی نو ووگ, آئی مین اگر ہے کوئی اور تو اللہ کرے آپ اس میں بھی جی ٹھیک ہے. خواتین و حضرات, آج ہم نہ کہ اکٹھا ہوئے میری خوبصورتی اور آمنہ کے بو پہ. جسٹ کڈنگ یار, ان جیسٹ بھائی. ہاں بھائی ایموشنل نہ ہو جائے, تھوڑا سا چل یار. ہم ڈراموں کو ریویو کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارے پاس آج ہیں دو ہیں ایپیسوڈ. کس چیز کے 2 ایپیسوڈ؟ نور جہاں کی. آپ نے تو کہا تھا نور جہاں دیکھنا ہی نہیں, مگر میں نے دیکھا ہے. یہ آپ نے چیٹنگ کی ہے. آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھ لیا, لیکن آپ نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھنا نہیں ہے. نہیں, ہم نے کہا تھا ایک ہفتہ اور دیکھ لیں. نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا تھا. اچھا میں نے آپ, کیونکہ لاسٹ ٹائم وی سیڈ ول بی ریویوئنگ نور جہاں. You said we won't review Noor Jahan. تو پھر نہیں کرتے. But چلیں, I've watched it. A lot of people, by the way, are watching Noor Jahan from our viewers, and a lot of people said that please, you guys are willing to watch crappy episodes of Behad, but you won't watch Noor Jahan. So that makes no sense. So, but we'll talk about it. So we have 2 episodes of Noor Jahan. We have 3 episodes of Janisar. We have 1 episode of Gentleman. We have 1 episode of Zarpaton Ka Ban. And بس بھول رہی ہوں میں. مجھے یہ پتا چلا کہ آپ چپ کے لیٹس ٹرائی محبت بھی دیکھی. ہاں, we had the last episode of Let's Try Mohabbat as well. میں نے دیکھا. ہاں, آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ بھی دیکھا؟ میں نے ساری دیکھی ایکچولی. تو آپ نے مجھے کیوں دیکھنا چھڑوا دیا تھا؟ نہیں, آپ نے خود ہی کہا تھا میں بول رہا ہوں. یار آپ یہ بہت کرتی ہیں, پتہ ہے آپ خود دیکھتی رہتی ہیں مجھے اور آپ دیکھ نہیں, اور آپ نے ریویو بھی نہیں کیا. فائدہ ہونا ہے مجھے. ہاں, بیکاز وہ ریویو والے نظر سے میں نے نہیں دیکھا, بٹ آئی واز جسٹ واچنگ اٹ کہ لگا ہوا ہے تو لگا رہا ہے. وہ کبھی ہوتا ہے نا کہ رول چل رہا ہوتا ہے, ختم ہو گیا تو نیکسٹ. ہاں, آخری ایپیسوڈ ریویو کریں گے آپ. ہاں ہاں, مجھے کوئی پیسے تھوڑی دے رہا ہے کہ میں روکوں آپ کو دیکھنے سے. یہ ایسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے مجھے پیسے مل رہے ہیں کہ حسن چودھری کو روکو کہ وہ نور جہاں نہ دیکھیں, مگر آپ دیکھتی رہیں. خواتین و حضرات, آپ کو ملتے ہیں بہت چھوٹی سی ٹائل بریک کے بعد. کل غالباً آپ نے آمنہ کا ایک انٹرویو دیکھا ہوگا ود عاصم عباسی اینڈ سنم سعید آن دا میکنگ آف برزخ, جس کا ٹریلر آ گیا, جس کے بارے میں ہم ہاٹ بائٹس میں بات کریں گے انشاءاللہ. جی, جس کا ٹریلر آ گیا ہے, ہاٹ بائٹس میں بات کریں گے. اور کافی باتیں ہوئیں برزخ پہ, اس کی سٹوری پہ, لکھا کیسے گیا, فواد کی کاسٹنگ کیسے ہوئی, جو ایک بہت بڑا ایک عاصم عباسی کا اسٹیٹمنٹ چل بھی رہا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کاسٹ فواد خان. اس کی بھی وضاحت, اچھا, اس کی وضاحت ہے کہ دیٹ واز اے اسٹیٹمنٹ ٹیکن کمپلیٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ, اینڈ سو یو ول گیٹ دا ریئل اسٹوری. یا لولی. میں اور آمنہ آپ کو ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی ٹائل بریک کے بعد. جی آمنہ, کیا ہوا ہے لیٹس ٹرائی محبت میں؟ آگے پیچھے سارے کھو چکے ہیں یہ نظارے. لیٹس ٹرائی محبت میں جی سمپل اسٹوری. ناراض ہو کے چلی گئی, ناراض ہو کے جاتی ہے, اس کو چھوڑ کے آتے ہیں ابا جی, وہ واپس آ جاتی ہے خود سے ہی, اور وہ کہتی ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج تھنگز اراؤنڈ ہیئر, اینڈ شی ٹیلز ہر مدر ان لا دیٹ پلیز موو آؤٹ آف ہز روم بیکاز ہی ڈزنٹ ٹریٹ یو رائٹ اینڈ یو ٹرسٹ می, I will fix things. How does the father-in-law tolerate her being in the house? شور وور کرتے ہیں مگر کوئی سنتا نہیں ہے ان کی, تو شور وور وہ کر رہے ہیں, لیکن nobody is taking him seriously. So people stop taking him seriously. Okay. So the mother-in-law moves to the Nexi and یہ اپنے میاں کی کافی بےزتی کرتی ہے کہ تمہارا باپ مجھے چھوڑ آیا, اینڈ تم بولے بھی نہیں آگے سے you need fixing as well, اور all of that. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اتنے میں بابو جی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک ہو کے وہ واپس آتے ہیں, پھر بھی وہ الگ ہی رہتی ہیں خاتون. وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں دوائی بھی دوں گی, ہر چیز میں آؤں گی نہیں. تو اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہی ریئلائزز دیٹ یو نو ان کو تھا پیار, لو میرج تھی, بٹ ایسا نہیں ہے کہ خاندانی لڑکی نہیں ہے, یا وہ لڑکیاں لوز ہوتی ہیں, یا کیریکٹر نہیں ان کا صحیح ہوتا جو کہ لو میرجز میں جاتی ہیں. Then he comes around and everybody is happy and last ہاں بتا رہی ہوں نا. تو لاسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ they have a walima for the parents
like to say their vows again and unke honor mein ke because the parents have realized that he loves his wife as well. تو کہتے نہیں دونوں کا ولیمہ ہوتا ہے, فضا کا اور زحان کا بھی, زحان ہی نام تھا نا, اور ماں باپ کا بھی, اور بیچ میں بیچارہ اکیلا گور کا کیریکٹر کھڑا رہتا ہے. تو پھر ادھر سے ایک انٹری ہوتی ہے بے حد خوبصورت خاتون کی, نوشین شاہ. نہیں نوشین شاہ تو شادی ہوگی نا, شہلا کی تو شادی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, شہلا is out of the picture. But then I was expecting that now there must be somebody else who's going to come into his life, and then we see a beautiful Zoya Nasir come in, looking gorgeous, and they click and immediately, so you know that it's fine. Happy ending. Happy ending. Good. How would you like to summarize Let's Try Mohabbat? Short and sweet. Short and sweet. I don't like short and sweet, so I didn't enjoy it, but short and sweet. You've been watching it? Yeah, in the background, na, and not Why were you watching it? Because وہ آتا نا جو رول چل رہا ہوتا ہے ویڈیوز کا, تو ایک کے بعد ایک آ جاتا ہے, تو وہ خود ہی آ جایا کرتی تھی, تو پھر چل جاتی تھی. کیا بات ہے. سیکریٹلی ان کا گلٹی پلیجر تھا لیٹس ٹرائی محبت. نہیں تھا. اور یہ دیکھتی نہیں ہے. نہیں. اور انہوں نے آخری ایپیسوڈ بھی دیکھی ہے, اور مجھے لگتا ہے انہوں نے انجوائے. میرا گلٹی پلیجر پتہ کیا تھا؟ فیملی افیئر, نکول کڈمن اور زیک ایفرون کا. پرفارمنسز کیسی آپ کریں گی, کیا کہنا چاہیں گے؟ There wasn't much meat to it. It was all very plain. Okay. Moving on to then. Let's move on to Noor Jahan. دیکھنا چاہیں گے, نہیں دیکھنا چاہیں گے, اور کیا وجہ ہے؟ اب تو دیکھ لی نا. نہیں, آگے. In these 2 episodes, what were you interested in and what were you not interested in? I wasn't expecting کہ سفینہ کا مس کیریج ہو جائے گا. جی. بیکاز کچھ ہمارے ویورز نے بھی بولا ہے کہ وہ ایکچولی شی ڈیلیورز اے گرل, اور پھر جو سفیر نہیں کیا نام ہے اس کا, حنید جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے اسٹینڈ لے گا اپنی ماں کے خلاف, and وہ سارا کچھ. So obviously now viewers don't know all. Not no, all. But maybe eventually he will have a daughter again. I don't know. تو آپ لوگ تھوڑا کامنٹ سیکشن میں ہلکا ہاتھ رکھا کریں. بٹ اگین اگر لوگوں نے انہوں نے ٹریلر میں اور دکھا دیا پرومو میں, تو لوگ کیوں ہلکا ہاتھ رکھیں. سو وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, وہ ہو گیا. اور پھر جو جس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتی ہے وہ مجھے اچھا لگا. لیکن جب آپ وہی چیز جو کہ جانثار میں بھی مس کیریج اور وہ سارا, اور گھر والوں کا سلوک, اور ماں کا یہ کہہ دینا کہ اپنے میاں کو فون کر اس کو بولو میں مس کر رہی ہوں اور آ کے لے جائیں, وہ سب کچھ, that became taxing. Although, and I thought about it, even if you see it from a logical point of view, if this woman has had a miscarriage and she's come home, جبکہ عموماً لڑکیاں اپنے گھر مائوں کے پاس ہی آتی ہیں, اور بہن کا رشتہ آ رہا ہے, تو بڑے آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ she's had a miscarriage, so she's گھر نہیں آ سکتی, پچھلی بار بھی تو گھر آئی ہوئی تھی نا. Exactly. مطلب وہ بہت nonsensical تھا. دوسرا جو دوسری طرف جو کردار ہے نور بانو اور مراد کا, نہیں وہ نہیں, وہ یہ جو سنبل ہاجرہ والا کیریکٹر, سنبل گوز ٹو اسکول. سنبل گئی, میں نے کہا چلو یہ اچھا دکھایا کہ یار کہ وہ مدر ان لا نے نہیں کیا, بٹ کٹ ٹو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ گھر کے کام ہیل پہن کے پوچھا لگا رہی ہوتی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. تو کل ہمیں مصدق ملے وہاں پہ, تو میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا آپ لے کے جاتے ہو اس طرف کہ بندہ بولے کہ یار میں نے نہیں دیکھنا, پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہو تو اٹینشن گریب کر لیتے ہو. تو ہی سیڈ کہ 2 بار میں اور ایسے کروں گا, اس کے بعد یو وڈ وانٹ ٹو واچ اٹ. So I don't know, maybe now. But I would have liked Sumbul to have said that your son is not here. I don't care. مطلب اگر سنبل جاتی رہتی اسکول تو کیا ہوتا. نہیں, نور جہاں کی اس پرسپیکٹو سے کیا ہوتا ہے, کیا کرتی ہے, کہ کنٹرول جا رہا ہے نا, کہ وہ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ. نور جہاں کیسے روکتی, اسے مار دیتی, کیا کرتی, بند کر دیتی گھر میں, کیا کرتی. نہیں, وہ تو بلی کا تو خوف ہوتا ہے نا, once you break that خوف then you're free. But I was expecting کہ اب جیسے سفینہ نے وہ خوف تھوڑا سا بریک کیا ہے. نہیں کیا نا, واپس آ گئی ہے. وہ تو اس کی ماں کی وجہ سے واپس آئی ہے. کہاں جائے وہ, کہاں جائے نہ, اس کے پاس باپ کے پاس بل دینے کے پیسے, باپ کے پاس بل دینے کے پیسے ہیں نہیں, ماں کہہ رہی ہے دفعہ ہو جو اپنے گھر.
میں نے آپ کو کہا نا اس دن بھی کہ بیٹیاں جس دن بہو بن جاتی ہیں وہ بیٹیاں نہیں رہتی, نہیں وہ بہو ہی ہوتی ہیں پھر. نہیں, اور بڑا ماں کہتی ہے کہ جو پورا بادشاہ کی کہانی بتاتی ہے کہ اس نے کہا دروازہ اونچا کھڑا کرو, پھر جو بیٹی ہوئی اس نے کہا بہت ہی فضول کہانی تھی کہ بیٹی کا باپ کا تو کمر جھک جاتی ہے اور تم جھکنے سے بچ گئے, اور یہ بڑا فضول. بٹ آئی تھنک اس کے جو انہوں نے اپنی پریمس لے کی ہے وہ یہ لے کی ہے کہ یہ جو یہ باتیں کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرے تو بیٹے ہیں تو میرا سر نہیں جھک سکتا, اس کا سب سے برا اور بری طرح سے سر جھکے گا ایونچولی. نہیں جھکے گا, بٹ the thing is کہ in this day and age, and we're talking about an educated family, and we're also presumably catering to an educated audience, we know that the gender of a child is not determined by a female. It's determined by the male sperm. I mean, why are we not talking about this in this day and age? کہ وہ بھی پڑھی لکھی ہے, ہنیر بھی پڑھا لکھا ہے, وہ کیوں نہیں کہتی کہ میں تو ڈٹرمن نہیں کر سکتی, اگر میرا بیٹی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیٹے میں پرابلم ہے. It's not a problem in me. Nobody's talking about that. You see, we're living in the stone ages here. These are biological facts that every Tom, Dick and Harry knows. But we're not talking about it because it suits us to say کہ لڑکی کا قصور ہے. لڑکی کا نہیں قصور بھائی. Also, the thing is کہ ایک ڈرامے کے پرسپیکٹیو سے آپ دیکھیں تو شاید یہ کوئی اتنی میجر پوائنٹ آف کنسرن نہیں ہے کہ یار مس کیریج دکھا دیا لڑکی کا. نہیں ہے یہ پوائنٹ آف کنسرن. نہیں ٹھیک ہے, کہانی 8ویں جماعت میں پڑھا تھا سر. کیا female has double X chromosome and the male has XY chromosome or a double Y chromosome. اگر ڈبل ایکس کروموسوم کے ساتھ ایکس وائی لگتا ہے تو بیٹی ہوتی ہے, ڈبل وائی لگتا ہے تو پھر مطلب ہے کہ جو مجھے 8ویں جماعت کا یاد ہے, and I may be getting the chromosomes wrong, but essentially میں آگے چلے گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں وہیں پھنس گئی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا مس کیریج چلیں وہ پلاٹ کا ایک حصہ بن سکتا ہے کہ وہ لڑکی گھر سے چلی گئی, نہیں گئی نا, لیکن وہ کہتی یہ قاتل ہے, اس کو آواز مل گئی, بالکل ایونچولی واپس آ گئی, چلیں وہ ڈیبیٹیبل ہے. لیکن سائملٹینیسلی جب جانثار میں یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار کہ وہاں پہ بھی اس کا مس کیریج ہو گیا, وہاں پہ بھی یہی ساری شپیل, وہیں پہ یہ رونا دھونا, تو آئی نو کہ میکرز کی شاید یہ انٹینشن نہیں ہوتی, بٹ ان انٹینشنلی اینڈ ان ایڈورٹنٹلی ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کہانیاں نہیں ہیں. اور نہیں, یہ ٹروپس ہیں جو آپ بار بار یہ آپ پینڈر کرنے کے لیے ایک طرح کی آڈینس کو یہ آپ ڈالتے ہیں اپنے ڈراموں میں, جیسے مجھے آنیسٹلی خیر چلو جب. لیکن دیکھیں اب یہ فینومیناز ایسے ہیں جو کہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اب میں یہ اپنے ہی سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ لوگ ایسے ڈرامے کیوں دیکھتے ہیں. میں نے یہ سمجھ لیا کیوں دیکھتے ہیں. ایسے پرابلمس ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, لڑکیوں کے دھکے بھی دیے جاتے ہیں, ان کے مس کیریجز بھی ہوتے ہیں, ان کے اوپر پیٹرول پھینک کے آگ بھی جلائی جاتی ہے, سانسیں بھی مارتی ہیں, میاں بھی مارتے ہیں, ان پہ گالی گلوچ بھی ہوتی ہے, جہیز کے بھی تانے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بعد جب آپ ایک ہیپی اینڈنگ دکھاتے ہیں کہ مرد بدل گیا ہے, دیٹس اے فیری ٹیل ایوری بڈی وانٹس, کہ اوکے دس پارٹ آف آور لائف از سو مچ لائک دس سو ایکس وائی زیڈ ہیروئن, اس کا میاں بدل گیا ہے, یہ تو دانش تیمور بن گیا ہے, تو ہمارا بھی بدل جائے گا. دے کنیکٹ ود اٹ اینڈ دے سی اے فیری ٹیل. جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ ہنید شاید بدل جائے گا, تو ان کو فیری ٹیل نظر آتی ہے, تو ایوری بڈی وانٹس اے فیری ٹیل. وہ بھول جاتے ہیں کہ چماڑ مار کے ابورٹ کر دیا. نہیں, ان کو نہیں اتنے زور سے اس نے چماڑ مارا کہ وہ گر گئی. نہیں تو ڈاکٹر نے اس کو پہلے کہا تھا نا اتنی کمزور ہے, بیکاز اس نے اتنا گھر کے کام کرتی ہے. وہ اب کہاں کرتی تھی, پچھلے پریگننسی کئی مہینوں سے تو نہیں کر رہی تھی. یہ ہے. آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں اچھا لگ رہا؟ مجھے یہ تھرل ہلکا سا لگتا ہے کہ اچھی کہانی کہاں جا رہی ہے. آئی واز ویری ہیپی جب اس کا یہ آؤٹ کرائی ہوا کہ چلے جاؤ تم قاتل ہو. یہ اس نے کہیں نہیں کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے اور میں گری ہوں. یہ اس نے کہیں نہیں کہا. اس نے یہ کہا ہے کہ تمہاری یہ قاتل ہے, یہ چاہتا ہی نہیں تھا بیٹی ہو. یہ کہیں نہیں کہا ماں سے کہ اس نے مجھے مارا ہے. ہی ہٹس ہر رائٹ اینڈ دین شی فالز. اب پھر مجھے اب یاد آ رہی ہے بنس روڈ جیسے ڈرامے جہاں پہ انہوں نے ایکچولی میں اس کو بگ ڈیل دکھایا. ہاں ایگزیکٹ, وہ تھا نا ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ وہ چماڑ مار کے ابورٹ ہو گیا, مس کیریج ہو گیا, اس کے بعد بھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ اس نے مجھے چماڑ مارا. اینڈ بیفور یو گائز آسک, وی ول آف کورس بی ریویوئنگ دی لاسٹ ایپیسوڈ آف بنس روڈ ان دی نیکسٹ ریویو, which we could have done today as well, but we haven't because we forgot. Yeah. But last episode of Burns Road and first episode of Tu Kahan Main Kahan. Tu main aur tu mera main teri. You me and Dupree. ہاں exactly. تو وہ کریں گے. کبھی تو آتا ہے ہمیں یار, ہم ایسی شغل لگا رہے ہیں. کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تو ہاں, تو تھرل آف دا مومنٹ کہ چلو جی سنبل چلی گئی رکشا پکڑ کے, اب وہ آ کے کہے گی کہ سامان اٹھا کے میں جا رہی ہوں بھائی, I'm checking into the working women's hostel, I don't want to live here, you little pieces of shit. But she didn't.
she picked up the pocha and she started doing that. I think वो करते हैं ना push करा के एंड पे कराएंगे ये सारा कुछ। और वो घर आती है तो मदर इन लॉ झूठे मुंह नहीं पूछती कि तबीयत ठीक है, कहती कपड़े बदल के आओ, गेट रेडी बोथ ऑफ यू। अच्छा जी, दूसरी तरफ वो जो कुबरा वाला ट्रैक है पूरी जो हुई, सारा सीन हुआ, सब कुछ हुआ, बड़ी कॉन्वर्सेशन हमारे कमेंट सेक्शन में हो रही थी ऑन फादर्स रोल इन और पेरेंट्स रोल इन चिल्ड्रंस मैरिज। कैसे देखती हैं आप बाप के एक्शंस को, इनके वालिद के एक्शंस को? इनके वालिद के एक्शन को मैं नहीं सही समझती। यहाँ तक सही है कि तुम यहाँ शादी नहीं कर सकती जहाँ इतनी नफरत है। कंसेंट की बात हो रही थी ना कि ये बच्चों का कंसेंट है शादी करने का। नहीं, कंसेंट बच्चों का है, लेकिन बच्चे अगर अंधे और हो जाएं तो उनको समझाना तो माँ बाप का फ़र्ज़ है। एग्जैक्टली, जो माँ बाप, लेकिन समझाने की हद तक, वहाँ तक ठीक था कि हमारे बीच में इतनी नफ़रतें हैं और इतनी दीवारें हैं कि ये कभी भी रिश्ता जो है वो दो लोगों के बीच में नहीं होता। हमारी सोसाइटी में दो फैमिलीज़ के बीच में होता है। देयर इज़ टू मच नेगेटिविटी बिटवीन अस। You will not be happy if your father is not respected in that house, which he is not. And I have no respect for her. So how do you think this is going to work? But he doesn't do that. He says, I have pinpointed Mr. and Mrs. Bukhari's son for you and you will marry him and I will not take no for an answer. That's wrong. I take your point here. जी. And I also take your point while we were reviewing Jaffa. दोनों केसेस में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इमीडिएट शादी विद समवन एल्स इज नॉट द सॉल्यूशन, बट हाउएवर आई डू स्टैंड बाय व्हाट आई एम सेइंग कि इन दिस सिनेरियो एंड आल्सो इन जफा कंसेंट इन द सेंस कि यार कि आप ये पूरा जिम्मेदारी और फैसला बच्चों पे आयद कर दें रिगार्डलेस ऑफ देयर एज के यार कि अच्छा वो लीगली मतलब हो गए काबिल कि वो अपने फैसले ले सकें। मेरे ख्याल में माँ बाप and I'm strictly talking about parents here, अच्छे माँ बाप जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, उनके पास ये इजाज़त होती है कि वो अपने बच्चे, स्पेशली इन दिस केस, जब नूर जहाँ की असलियत बाप को पता है और पता है कि वो क्या अप्लॉय कर रही है और सही रोक रहे हैं अपनी बेटी को इस घर में शादी करने से, उनकी बात गलत नहीं है और आगे चल के शायद इस बात का खुलासा हो भी जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड वाइट कि यार कि अगर बच्चा या बच्ची कहीं पे शादी करना चाह रही है तो माँ बाप उसको रोक ही नहीं सकते। मेरे ख्याल में माँ बाप का ये हक है, माँ बाप रोक सकते हैं जब उनको पता हो कि बच्चे गलत फैसला करने लगे हैं और पोटेंशियली आगे चल के उनकी जिंदगी। लेकिन बच्चों का भी फिर खुद शादी करने का हक है पूरा, एडल्ट्स हैं। किन का? बच्चों का। नहीं तो अगर आप यही बात है कि अगर आप देखेंगे आपका बेटा या बेटी कुएं में छलांग लगा रही है, आप बोले यार उसका हक है तो आप छलांग लगाने तो नहीं देंगे ना कुएं में। नहीं, लेकिन छत से वो कहने लगी है, लेकिन फिर भी आप उन पे 24 घंटे नजर तो रख नहीं सकते हैं। लेकिन मैं रोकूंगा तो सही ना, बेटा कुएं में छलांग नहीं लगानी है आपने। बिल्कुल। एंड आई विल डू एवरीथिंग इन माय पावर टू स्टॉप माय चाइल्ड फ्रॉम हर्टिंग देमसेल्फ। जी जी। सो उस हद तक मैं डिसएग्री करता हूँ कि यार खुला छोड़ दो। इस बात से मैं जरूर एग्री करता हूँ कि इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि अगर आप एक कुएं में तो आप दूसरा कुआं खोद के बोलोगे। मगर इसकी वजह तो यही है ना कि आप बांध दो एक रिश्ते में, वहां से निकल तो नहीं सकती ना। नहीं, फिर ये इतनी आपकी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए बच्चों के साथ कि यार आप उन्हें जैसे आप कह रही हैं कि बिठा के बताओ बेटा दिस इज व्हाट इट इज, और उनके लिए फिर यू बी देयर, डोंट गो टू अमेरिका। मुख्तार शाह ये क्यूट करता है कि तुम्हें भी मार दूंगा और अपने आप को भी मार दूंगा, सिर्फ उसको मारने की बात नहीं करता, कहते तुम्हें भी मार दूंगा, नाकाम फादर, आई विल किल माय सेल्फ एज वेल, आई विल, तुम्हें भी मार दूंगा अपने आप को भी मार दूंगा, क्योंकि इतना मैं बुरा बाप हूँ, मुझे जिंदा रहने का ही हक नहीं है। क्यूट था ये, ओवरली ड्रामेटिक। बट आमना बच्चे आपको भी पता है इस उम्र में नहीं सुनते, फिर नहीं, क्या सोल्यूशन क्या है फिर आप बताएं। नहीं, जब आपको नजर आ रहा होगा एक बच्चा या बच्ची जो है वो अपने आप को हार्म कर देंगे, तो कोई ना कोई तो मुख्तार शाह साहब की ट्रेनिंग में कमी रह गई है ना कि बच्ची की कोई असर नहीं हुआ। जफा में क्या कमी रह गई अब्बा के प्यार में कि लड़की कुछ तो कमी रह गई है ना जो कि बच्चा नहीं सुन रहा। These are very sensitive and complex matters. Is not as straightforward as you saying or me saying कि यार कि नहीं यूं कर ले तो यूं कर ले। I think case by case फर्क होता है। ठीक है। बॉटम लाइन क्या है? Are we watching this or no? अब मुसद्दिक ने कहा है कि कुछ वो करने लगे तो I would want to give it a shout. ठीक है। Shout. Would want to give it a short. Shout. जी। यार आप लोग अंग्रेजी नहीं आती वो तो बोलते क्यों हैं? बैठ जाते हैं। क्यों बोलते हैं अंग्रेजी नहीं आती आप लोगों को बोलने? बकवास। Moving on to. जी। नूर हो गए क्या है? 3 ड्रामे रह गए मेन वाले। सर्द पत्तों का बंद पे आए जरा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत क्यूट एपिसोड थी।
ایک تو جو وہ کمپاؤنڈر ان کا نام ہے افضل جو ہے علی طاہر has done a oh my fantastic god job. I think he is the cutest character. جو وہ اس کو ہیلمٹ دیتا ہے, کہتے ہیں یہ 2 ہیلمٹ تھے میرے, ایک باپ کی یہ تم پہن لو, اور وہ کہتے ہیں میں اس کو یوز کرتا ہوں تمہیں پانی ابالنے کے لیے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرے کو تم پہن لو. وہ کہتی ہے کہ اچھا مجھے معاف کیا, کہتا ہے معاف نہیں کیا, معاف کبھی نہیں کروں گا, بٹ یو نو دیٹس اے گڈ راؤنڈیڈ کیریکٹر کہ معاف نہیں کیا بٹ برا نہیں ہے, ہی اسٹل اس کی بہتری ہی چاہتا ہے. بہت کیوٹ تھا وہ سین جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے, بہت کیوٹ تھا. اور سارے اٹ واز جسٹ انجوائبل, پورے جتنے اس کی انٹریکشنس تھیں مینو کی ود ڈاکٹر صاحب, وہ بڑا کیوٹ تھا. سیڑھی بنا کے بہت ہی انٹرپرائزنگ وومن ہے, انٹرپرائزنگ ہے مینو, بہت انٹرپرائزنگ ہے. پہلے وہ جب کالج جاتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یو نو دا ہول اسکول نوز واٹ یو ڈن اینڈ تم ایوری بڈی از اگینسٹ یو. اس کی سائیکل کی ہوا نکال دیتے ہیں, پھر وہ واپس آتی ہے بیچاری. وہ کہتی ہے نا ایک وہ ڈاکٹر مجھے آپ سے کام ہے, پھر وہ کہتی ہے لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ فار انادر ڈے, لیٹ می سی, کچھ کا طریقہ نکلا. آئی تھنک وہ کالج کا ہی کہہ رہی ہے, پھر اس سے ڈاکٹری سیکھنا شروع کر دے گی. آئی ڈونٹ نو, بٹ بیسک یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنا ڈیسپریٹلی چاہتی ہے پڑھنا, اور کتنا مشکل اس کے لیے ہے. تو ڈاکٹر نوفل پڑھائے گا نا, ڈاکٹر نوفل پڑھائے گا اس کو, لیکن ڈاکٹر نوفل پہ اب تھوڑا سا بہتان بھی تو لگنے والا ہے نا. خیر ہے. اور وہ بہت کیوٹ تھا, درخت پہ چڑھنے والا سین بہت کیوٹ تھا, جب وہ کہتی ہے کہ ہاتھ دیں کہ تمہیں نہیں وزن لے سکو گی, پھر وہ جا کے اس کی سیڑھی بناتی ہے. کتنا مختلف ہے بنز روڈ کے مقابلے میں, بہت مختلف ہے اور بہت اچھا ہے, بہت مختلف ہے, بہت کیوٹ ہے. ہاں ایک دم ایسا کردار بہت اچھا پلے کر جاتا ہے, ہاں یو نو لائک اے کمیلین. اور وہاں پہ وہ بننا ہو تو وہ فرحاد جیسا. ابھی تک کوئی پیشنٹ نہیں آیا ڈاکٹر نوفل کے پاس, میں انتظار کر رہی ہوں. میرا خیال تھا کہ آلدو جو لائن لگی ہوئی تھی مجھے پتا تھا یہ فون سننے آئے ہیں سارے. گاؤں کے کھاتے پیتے لوگ ہیں یار, تگڑے لوگ ہیں, وہ دیسی گھی میں پراٹھے کھا رہے ہیں. I have to say میں اس بات کو پہ سیفی حسن جو کہ ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور ایکٹر سجل کو بالخصوص اپریشیٹ, باقی سب کو بھی بالخصوص سجل کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ ہر ایپیسوڈ میں دیکھیں کہ ایسے سینز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یہ دکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ گاؤں کی ہی زندگی ہے, اور یہ کردار ایک گاؤں کا کردار ہے اور وہ زندگی گزار ہے. جیسے وہ اس بار چارہ سر پہ رکھ کے وہ جا رہی تھی, میں تو کیونکہ میرا گاؤں سے تعلق ہے, میں نے یہ سارے ویژولز دیکھے ہوئے اپنی آنکھوں سے. خواتین لڑکیاں سر پہ رکھ کے جاتی ہیں, اور وہ جو ایک سے ہمیشہ ایک شاٹ ہوتا ہے کہ وہ my dad's gonna kill me, but وہ کیا جو اس سے کرتے ہیں اس سے وہ چکی نہیں, چکی تو نہیں ہوتی, یہ بڑا والا ہوتا ہے جسے گھاس کاٹ رہے ہوتے ہیں, ہاں اس سے وہ نکال ہوتے ہیں. وہ ہر ایپیسوڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار وہ ایکچولی ایکٹس کر رہے ہیں اور جا کے چارہ دے رہے ہیں. تو I hope my dad's not watching. گاؤں کی لائف ہے یہ. ہاں تو وہ بہت خوبصورتی سے, پلس گاؤں کی ایک ڈسٹنکٹ کچھ ساؤنڈز ہوتی ہیں کوئل کی اور اس طرح کی, وہ پیچھے سے جو آ رہی ہے نا, اٹس ویری ریئل, اٹس ویری بلیویبل. آئی آلموسٹ فیل لائک یو نو دس از اسٹریٹ آؤٹ آف مائی ولیج پرہیپس, I connect with that. Absolutely. ملک صاحب جو ہیں وہ اپنی پالیٹکس چلا رہے ہیں, وہ شکریہ ملک, کیا نام ہے یہ سواری ملک صاحب کے بطور یا سم تھنگ آف دا سارٹ. وہ کہتا ہے رکھ لو بھائی, اپارٹمنٹ اس کو پورشن مل گیا جہاں وہ رہے گا اس کپل کے پاس. ابا تو کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں, I'll give it a shot. بہت کیوٹ تھا. زرد پتوں کا بن کی پتہ سب سے جو میں جب یہی بات کر رہا ہوں دیکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اٹس ویری آرگینک. آرگینک ان دا سینس کہ کچھ بھی میڈ اپ نہیں لگتا, although it is obviously these are actors acting and you know it is a drama, it is not real life, authentic ہے. But yes, authentic probably is a better word. It's all very authentic. It's very authentic. اب جو روشن کو تھپڑ پڑتا ہے مقدس سے, اور وہ جس طرح شرماتا ہے گھر آ کے اور کہتا ہے کہ مجھے مارا ہے, اس میں خوشی کی کیا بات ہے. Beautiful expressions by the boy yaar. Beautiful, very very well done. وہ کہتا ہے نہیں مارا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تم کیا سمجھو گی, مینو کو پیار کی سمجھ نہیں ہے, مینو تو صرف کتابی کیڑا ہے. تو گاؤں میں وہ سین ہے جو یو نو وہ بائک پہ جا رہی ہے, اب وہ دیکھیں نا آپ, کیمرہ سجل کے چہرے کے اوپر ہے, کلوز شاٹ ہے جو, اور وہ سائیکل چلا رہی ہے. یو نو دیز آر گڈ ایستھیٹک شاٹس. سائیکل وہ چلا کے جا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, it's very well made, very well made, but it is also entertaining in equal parts. Yes, absolutely. You know, that's the thing. I mean, you watch it with a smile. Yeah, you watch it with a smile and it's so enjoyable. However, in this episode I did want Dr. Nofil to get at least one patient, because تھوڑا سا پھر اس کا انٹرسٹ بڑھتا کہ میں اب یو نو میرا پیشنٹس آ رہے ہیں, میں زندگی بچا رہا ہوں یا کچھ. وہ میرے خیال ہے ایک چھوٹا سا وہ فنی تھا بندہ گائے لے آتے کہتے وہ تو کمپاؤنڈر نے افضل نے اس کو لگایا ہوا نا کہ سب نے کیا رچ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو.
اچھا یہ جو ہم کیونکہ کپلز کی بات کر رہے تھے, کیمسٹری کی بات کر رہے تھے, اور آڈ کپلز کی بھی بات کر رہے تھے, ڈائنامک کی بھی بات کر رہے تھے, اب اگر آپ دیکھیں تو سجل اور حمزہ کے کرداروں میں اس طرح کی وہ جو آپ لسفل کیمسٹری کی بات کر رہی تھی, یہ سیکشول ٹینشن, دیر از نن دیر, دونوں بڑے سمجھ لیں کہ سیدھے طرح کے کردار ہیں, بٹ جب وہ دونوں کردار آتے ہیں اسکرین کے اوپر, I can sense something there between them. Because وہ سین نہیں نا, سینیریو نہیں وہ بنایا گیا. کون سا؟ That's a difference. I mean, we don't expect every character to آگ لگاؤ by the screen. But when you give us that scenario کہ ایک سال سے سیلیبریٹ ہیں, پھر وہ کھانا ہو رہا ہے, پھر وہ لائٹیں ہیں, پھر وہ لال ساڑی ہے, پھر وہ کالا سوٹ ہے, کیمسٹری مجھے تو یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے حمزہ. ہاں آ رہی ہے. ان دس سچویشن اگر لسٹفل نہیں بھی ہے تو آئی ایم اوکے ود اٹ, بیکاز دس از اے ڈفرنٹ سینیریو آل ٹوگیدر. وہ سینیریو آپ نے کھینچا, اس میں پھر لسٹفل ہونا ضروری ہے, بیکاز یو آر کریٹنگ دیٹ ٹیمپو اینڈ یو کریٹنگ دیٹ ایمبیونس کہ یہاں پہ ٹو پیپل ول فائنڈ ایچ ادر irresistible and fall in love. In that scenario it is required. Here it's not required. اگر وہ نہیں بھی ہے تو I'm okay. آپ اس سینیریو, تو میں اس کو اس سینیریو سے دیکھ نہیں رہا, میں اس پوری چیز کو سینیریو آپ کو دیا گیا تھا. نہیں, بٹ آپ اب جیسے یہاں پہ میں حمزہ اور سجل کے کرداروں کو دیکھ رہا ہوں, میں فیس ویلیو پہ دیکھ رہا ہوں, یار یہ دو کردار ہیں, اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, بائک اور سائیکل رکھ لیتی ہے. Exactly, they're buddies. ہاں, ان کا پیار, روٹ فور دیم, ان کا پیار دوستی سے شروع ہوگا. ہاں, تو مجھے محسوس ہوا دیکھتے ہوئے کہ یار کہ they're so cute together. They're so cute together. ان کا اگر کل کو کوئی رومانٹک ریلیشن شپ ہو جائے تو I would root for them. Absolutely, I'll be very happy. absolutely. And again, so credit to Hamza and Sajjal both. کیونکہ جو بھی انہوں نے اپنے کرداروں کے ساتھ جس طرح سے ایک ریلیشن شپ کریٹ کیا ہے, وہ اچھا ہے, مزے کا ہے, بالکل انجوائبل ہے. اب دیکھیں نا یار, سجل کا جو بھی ڈیمینر ہے, کوئی بلو ڈرائی نہیں ہوا ہوا, کوئی فیک آئی لیشز نہیں لگی ہوئی, کوئی فیک, سوائے اس بار میں نے آپ کی بات نوٹس کی ایکسنٹ کے, ایکسنٹ بہت خالص, بہت خالص, ہاں بہت پراپر. اسپیشلی ایون دیٹ ان دیٹ سین جب وہ سر پہ اس نے چارہ رکھا ہوا ہے اور وہ مینو بات کر رہی ہے, تو اس نے دو چار الفاظ بولے, بہت کاکا اندر سے نکلتا ہے. ہاں وہ ہے, لوگوں نے کہا سلیس آسان اردو ہوتی ہے اور دوسری والی وہ والی ہوتی ہے سکیل, جو بڑی خالص اردو, بڑی خالص اردو. ہاں وہ ہے. تو وہ مجھے ہوا کہ یار تھوڑا سا شاید ہونا چاہیے تھا ایکسنٹ, پروبیبلی ہونا چاہیے تھا, بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. ایوری تھنگ ایلس از سو اوتھینٹک کہ اتنا پتہ نہیں چلتا, برا نہیں لگتا. ہاں, بٹ جب میں وہ دیکھ رہا تھا تو بیکاز میں اتنا اس چیز پہ یہ کر رہا تھا کہ آرگینک ہے سب, اتنا اوتھینٹک لگ رہا ہے, پھر وہ مجھے چیز زیادہ فیل ہوئی. پھر لگا کہ شاید تھوڑا سا, مطلب یہ نہیں کہ پنجابی ٹائپ چلا جاتا, اس کو ٹون ڈاؤن, تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہوتا تو بہتر تھا. بالکل. بٹ ویری انجوائبل اینڈ endearing watch. Very cute. The helmet was too cute. It was cute. Sajjal looked great also. ہاں. Moving on to Hamza also, I love his hair. Moving on to Janisa. کیوں, why not کیونکہ میرے جینٹلمین پہ ایک بہت آپ سے پیچیدہ سوال ہے جو میں چاہتا ہوں ہم ٹائٹل میں ڈالیں. اوکے, تو وہ پہلے ریویو کرنے سے نہیں ہو سکتا. آخری ڈرامے, ٹھیک ہے جی, 3 قسطیں جان نثار کی. تجھے عشق ہو خدا. یہ ایسا ڈرامہ ہے کہ درد ہوتا ہے, آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا, آگ کا دریا ڈوب کے جانا ہے. درد جو ہے وہ دعا کو ہوا, تکلیف آپ کو پہنچی, تکلیف مجھے پہنچی. کیوں, اور وہ تکلیف کس کے لیے پہنچی؟ کس کے لیے؟ نوشو کے لیے. کیوں آپ نوشو پہ آ گئی ہیں, وہ بہت لاڈو ہے. میں تو کہتی ہوں کہ یہی ہے بس ہیرو, اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. He's ticking all the اچھا ویسے all the right boxes. in all seriousness آپ دیکھیں کیا زبردست کردار ہے, زبردست کردار ہے, کہ فیری ٹیل کردار ہے بھائی. ایسے مرد کہاں ہوتے ہیں, ایسے مرد کہاں ہوتے ہیں, لیکن جب ایسے مرد ہوں گے ایک کوئی نہ کوئی پنگا ضرور ہوگا. فرا آ گئی نا واپس, پھر آپ فوراً آخری ایپیسوڈ کے اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. وہ مرد ہی کیا جو جس کا وفا کر جائے, بے وفا نہ ہو. اینی وے جی, یہ بڑی اچھی تھی ساری ڈیولپمنٹ. اس سے پہلے کہ اچھی ڈیولپمنٹ پہ ہیں, میں یہاں پہ کیونکہ آئی وانٹ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ, میرے برداشت سے باہر ہو گیا. میں نے دیکھا ہی نہیں, میں نے فارورڈ کر دیا تھا. میری برداشت سے مجھے اتنی سمجھ آئی کہ اس کا وہ مارا ہے اس کو بھی اس کی طرح, تو اس مسکیریج کا اس کو دھکا دیا ہے اس کا. اور میں بہت پیار کے ساتھ دانیہ انور سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ پلیز اس طرح کے کرداروں کے بارے میں ری تھنک کریں, اور ہارون سے بھی ہیں, اور ہارون سے بھی, کہ وہ دونوں بہت اچھے اداکار ہیں,
دونوں اتنے اچھے لوگ ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ میں ان کو دیکھ کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہوں گے. تو پلیز تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں. میں آپ لوگوں کو اس طرح کے کرداروں میں دیکھ کے میں مطلب میں تھک گیا ہوں. آمنا دانیہ کو ہم بنز روڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے کردار کے ساتھ انفارچونیٹلی بڑی زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ. ابھی پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا, یہاں تو مطلب ہے کہ حدیں ہی پار ہو گئی ہیں نا, حدیں ہی پار. بنز روڈ میں کہاں ہے؟ بنز روڈ میں دانیہ کہاں ہے؟ بنز روڈ کہہ رہا ہوں, سوری, رد میں سوری رد میں بھی ہے, وہاں پہ بھی بہت ان کے ساتھ. چھوڑ دے, میں تو یہ سین ہی فارورڈ کر دی ہے. او بھائی آمنا, آپ اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آپ کو پتا نہیں آپ نے وہ میں نے دیکھ لیا ہے. بیس کیری تو بعد میں ہوا ہے, اس سے پہلے انہوں نے یہ تک الزام لگا دیا کہ یہ اتنی جلدی بچہ کیوں ہو گیا, اس کا بچہ ہی نہیں ہے یہ. ہاں نہیں, اتنی جلدی کیوں ہو گیا, یہ نئی چیز لے کے آئی ہے مارکیٹ میں آنٹی کہ جب اتنی جلدی ہوگی خوشخبری آئے گی تو پھر شک تو پڑے گا. یار یہ وہ آنٹی ہیں جو کہتی ہیں نوکری پہ جاؤ, تو پھر الٹا ہی کریں گی نا ہر کام. مطلب یہ اب پلاٹ ہمارے ڈراموں میں اس حد تک ہم لے کے جائیں گے اب کرداروں کو کہ جی کہ اتنی جلدی خوشخبری کیسے آ گئی, ہمیں تو موقع بھی نہیں دیا یہ پوچھنے کا. آپ نے دیکھا کیوں یہ سارا ہے, دیکھا کیسے آپ؟ اسی لیے سمجھنے کے لیے کہ what the hell, ایک طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں. مجھے اتنی سمجھ آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شک ہے, بہن بھی ایسی, یہ بھی ایسی, بچہ اس کا ہے ہی نہیں, اور پھر وہ اس کو مارتا ہے, اس کا مسکیریج ہوتا ہے, اور that's enough for me to know about this track. بٹ اس سے پہلے وہ لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے جب اس کا میاں یہ باتیں کیے جا رہا ہے, اور وہ بت بنی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اس کے پاس کوئی ایجنسی نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے. کوئی پاور اور ایجنسی بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں, کوئی اس کے پاس سانس لینے کا اس کو کوئی آواز ہی نہیں ہے, آواز مطلب وہ چوں بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ کیا ہے یار, مطلب کون سی صدی میں ہم رہ رہے ہیں, کون سی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, اور کیوں ہم دکھا رہے ہیں ہمارے ٹی وی کی اسکرینز کے اوپر یہ کہانیاں. بھائی اچھے آپ کا اتنا آپ کا ڈرامہ ٹرینڈ کر رہا ہے, پاپولیرٹی کے آسمانوں کو چھو رہا ہے, وہ میرا نہیں خیال اس کیریکٹر کیا پتا کہ ان کی وجہ سے ہو رہا اور نہ کہ ان کی وجہ سے, کیونکہ اور کسی ڈرامے میں تو یہ ہو نہیں رہا, شاید ان کی وجہ سے ہو رہا, شاید انہی کی وجہ سے ہو رہا. ہاں ہم نے اور شاید یہی ٹریک ان کو پسند ہو کہ کوئی اور ایسا ڈرامہ نہیں ہے ایون آج کی تاریخ میں جس میں مس کیریج ہو رہا ہو, کوئی ایسا ڈرامہ نہیں ہے جس میں بہو کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہو, کوئی ایسا ڈرامہ نہیں ہے جہاں پہ بہو جو ہے نہ گھر کی ہے نہ گھات کی ہے, دھوبی کے کتے والی اس کی کنڈیشن ہوئی ہے. کوئی دنیا کا ایسا ڈرامہ نہیں ہے, ایک واحد ہی انوکھا ڈرامہ جس میں یہ ہو رہا ہے, اس لیے ساری ریٹنگ اسی ٹریک کی وجہ سے آ رہی. نہیں ہم نے ایسے نہ کریں, ہو گیا آگے چلیں. مجھے میں تو فارورڈ کر دیے تھے سیریسلی سینس, کوفت ہوتی ہے مجھے یار, وہ نیچے پریڈکٹڈ سینس آ جاتے ہیں, کلپ امیجن واچ دیم, آئی کوڈنٹ, آئی مین میرا ٹائم بہت پریشیس ہے, اتنا نہیں مزہ آیا کرتے. سیدھا گو ٹو نوشروان, wherever دعا appears go there, اور when مونیکا بھابھی appears. اور اب ایک نیا کیریکٹر جو آپ کو انٹروڈیوس ہوا, رابرٹ کون ہے؟ زنیرا. اس لیے کہ I was transported to the 80s. اور میں نے کہا رابرٹ تمہیں پیسے مل گئے, میں نے کہا دیکھو یار رابرٹ پیسے مل گئے تجھے, ایسے بریف کیس میں جو 80s والا نہیں ہوتا تھا ایسے کر کے نوٹ کر رہی. میں نے دل میں سوچا آج کل تو بینک ٹرانسفر ہو جاتا ہے, کیش ٹو کیش, چلو اگر نہیں دکھانا چاہتے تو ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آئی, مگر بریف کیس لیکن رابرٹ والا تھا. میں نے کہا واہ یار, دس از لائک سائیکیڈیلک کانٹینٹ. کم از کم 5 کروڑ روپیہ تھا اس بریف کیس میں. 5,000 کی آپ کی کیونکہ نوٹوں سے بہت گہرا تعلق ہے. 5,000 کی ایک دتی. یار زنیرا نے کہا نا مجھے بستروں کی نوٹوں پہ سونا اچھا لگتا ہے. میرے دل سوال یہ ہے, 5,000 کی ایک دتی میں 5 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. اچھا یہ پتا ہے آپ کو, 100 نوٹ ہوتے ہیں نا ایک مجھے دتی کیا میں. پتا. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. تو 5,000 کو آپ 100 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے میں 500,000 ہو گئے, 5 لاکھ ہو گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو ایک دتی میں جو ہے وہ اتنے کیا ہوا, سوچ رہی ہوں کتنا 100 ٹھیک ہے 500,000 5 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کتنی دتیاں تھیں, بہت بے تحاشا ہے, بے تحاشا. کروڑ روپیہ تو کم از کم 5 کروڑ تو ہوگا. تو زنیرا نے گن کے تھوڑی دیے ہوں گے, دے دیے بس. میرے خیال میں 5-1 کروڑ روپیہ تھا وہ. ہاں اچھا وہ پیسے اس نے لے لیے, وہ بڑی تیز ہے رابرٹ, بڑی تیز ہے. رابرٹ نے کہا کہ تمہیں تو ابھی تمہارا میاں یہ نہیں پتا, اس کو بیٹا مجھے تو دھمکی دینا مت, تم دینا, تم تو ادھر رخ نہ کرنا, تمہارے میاں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کہا کس نے تھا. اچھا بیچاری جو کشبالا تھی اس کے چہرے جو مرجھایا نا, اس کے بعد مجھے بڑا پیار آیا اس پہ. میں نے کہا یار یہ تو بیچاری. اچھا what was she thinking کہ کیا ہوگا,
What was she thinking? And I'm so glad they didn't take it down that road कि मिस्टर सरकार के पास आपने जाना है और वो चली जाए. यार वेरी गुड यार. जहाँ फंसी है ना ये लड़की, हमारे हीरो ने आगे बचा लिया उसे. यार मैं कहती हूँ ये लड़की जो है ना ये ठीक नहीं है. जो जब भी इसने सालार को उस गार्डन में मारी थी ना, वो जब भी इसको नौशेरवान को मार देनी चाहिए थी, जब वो कहता है कि तुमने फिक्र नहीं करनी, मैं सब संभाल लूँगा. और वो उसका फ़ोन जाफर जो है ना बस. हाँ यार मैं एंजॉय करता फैन हूँ मैं तो. हाँ दानिश को आप जो मर्जी आप लोग कह लें, मैं कहता हूँ कि हमारी मजाल जो हम कुछ भाई he has nailed totally. I don't think any other male actor in Pakistan. No, why would I complain भाई? He's a perfect hero. No, I'm just saying no other actor in Pakistan. अब लेकिन क्या करेगा? मेरा इतना बड़ा टॉल क्लेम तो सुन ले. No other actor in Pakistan could have played Naushirwan Azhar. Okay, fine. Who? ओ भाई वो बंदा वो देखे ना, वो उसका ब्लैंक चेहरा, पोकर फेस के साथ वो सब कुछ कर जाता है. ऐसा सच है ये बात हकीकत है. मतलब ऐसा नहीं है कि उसके चेहरे के कुछ तासुरात यूं आते जाते, कुछ भी नहीं करता वो यार. इतना स्वैग, मतलब ये नेक्स्ट लेवल चीज है भाई. हकीकत है ये. He just turns around and he says मैं भी आता हूँ. And you and I both knew that he was going there. क्या उधर. और जुनैरा भी ऐसी गधी बैठ के पूरा उसको बता रही कि ये यूं है. गार्ड्स के साथ वो एंटर हुए हैं और वो उधर बैठा है. उसने कहा सामान पैक करो, तुम जा रही हो. वो वीडियो का है, कहती है उसमें लॉकर में सेफ में. जाफर, when he says जाफर ना, मैं कहता हूँ कमाल है. इतना स्वैग चाहिए लाइफ में, एक जाफर होना चाहिए. अच्छा, अब मेरा यहाँ ख्याल था, एक्सपेक्टेशन मेरी इस सीन से थोड़ी ज़्यादा थी. मेरा ख्याल था रूमी कहेगी कि नौशेरवान भाई मुझे भी बचा लें, मैं नहीं जाना चाहती. और नौशेरवान भाई बचाएंगे रूमी को भी बहन समझ के. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यार अब रूमी से भी निकाह करें. निकाह नहीं, बहन समझ के. बहन करके उसको घर पे ले. कहा है बहन समझ के. बहन नहीं. प्लस मेरा ख्याल था कि वो कहेगी कि आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये किसके कहने पे जुनैरा कर रही है. दैट ही डजंट नो येट. वो भी उन्होंने बैंग रखा है. हाँ, वो बैंग उन्होंने रखा हुआ है, वो भी आएगा मौका. लेकिन यार बात असल बात ये है, लेकिन उसको ये भी लग रहा है ना, सॉरी आपकी बात कर, कि जुनैरा ही वापस उसको प्रॉब्लम बुलाना चाह रही है. हाँ, लेकिन पता तो चलेगा ना एट सम पॉइंट पता तो चलेगा कि ये भाभी कर रही थी. लेकिन कोई भी बात हो घर में, गांव में, भाभी सुन रही होती है पीछे. वो तो कशमाला का शी इज लाइक प्लांटेड देयर. कुछ भी हो, वो करे क्या बेचारी पूरा दिन. सारा दिन क्या करे, भूख प्यास में भूखी प्यासी रोजा रख के करे क्या करे. बच्चे देखती है वो बेचारी, या फिर बातें सुनिए. बच्चे देखने के लिए आर्मी है पूरी, इतनी बड़ी जायदाद है जो अंकल ने सोचा कि मैं तो इसको पहले से अभी वसीयत कर. अंकल ने बीवी का नाम कर दिया सब कुछ. कमाल. पता नहीं क्या वो एक रैंडम बीच में अंकल लगा कि मैं वसीयत करने लगा. बेचारे को कराची से बुलाया गाँव. ऐवी फजूल आपने टाइम बर्बाद किया, पेट्रोल जाया करवाया इतना उसका. फोन पे बता देते. अच्छी भली बीवी जो है वो आउटिंग चाह रही थी, शी वांटेड टू गो आउट. हाथ भी पकड़ती है. अच्छा, अब जो बात है ना, आपने कहा कि जी बड़ा मैंने सवाल पूछना है. पूछें. वो अगले सब के लिए पूछना. अच्छा जेंटलमैन. अच्छा. अब आप देखें कि वही पोकर फेस, वही सारा जो है ना, एक स्वैग, एक सिंगल एक्सप्रेशन, यूं करके चेहरे पे इमोशन आया जब फरा की वहां से एंट्री हुई. आया या नहीं आया चेहरे के ऊपर दानिश के? आया है. उसने जब देखा है ना उसको, फरा को. और कट टू जो अगले एपिसोड के प्रोमो में सीन था, जो ऑफिस में बैठा हुआ होता है और सामने फरा बैठी होती है. फरा ही नाम है ना. कहती है कि मुझे इस बात का यकीन हो गया, तुम्हें मेरे से प्यार हो गया. वही जो एक दहशत वाला, एक बिल्कुल डशकरा सा एक लड़का, बंदा, एकदम एक टीनेजर इन लव आपको नजर आ रहा है अगले एपिसोड के प्रोमो में. देख लें आप. ये दानिश की एक्टिंग का कमाल है. आप लोग कहते हैं कि दानिश का एक तरह का एक्सप्रेशन जी. यार आप क्या यूं कर रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ मैं आपकी बातें. आप ना अग्री करिए. मैं तो यार ड्रामा बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और मैं नौशेरवान गजनवी का कैरेक्टर भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ. और मैं ये भी एग्री कर रही हूँ कि दानिश हैज प्लेड हिम वेरी वेल. और क्या चाहते हैं आप मेरे से? खून में लिख के दूं मैं आपको? मैंने बड़ा मजा. बस मेरी ख्वाहिश है कि ये जो दूसरा ट्रैक है इसको किसी तरह से कुछ कर्टेल करें. ना भी करें यार, हम फॉरवर्ड कर देते हैं. तो नहीं करें ना आप. उनके टाइम भरना है ना उनको, तो नहीं यार, बहुत जाती है यार. बट अदरवाइज वेरी एंजॉयबल. ये बात ने लाल ही पहना इस पूरे. मैं तो लगा एक ही जोड़ा पहना. आपकी नजर तेज है कि कपड़े चेंज किए थे. मैंने चेक किया था, चेक किए थे, बट कंसिस्टेंटली ओनली रेड बोथ द एपिसोड. कलर ऑफ पैशन है. कलर ऑफ पैशन. ओके. लव, पैशन. सही है.
जितनी बार बड़ा कुछ होना है भाई अभी तो नहीं, वो जितनी बार उन्होंने वफा की बात हुई ना, वो रूमी ने भी बोला कि तुम इसके साथ वफा करना, तुम इसके साथ वफा करना, तुम जितना उन्होंने वफा को खींचा है, अब बेवफाई तो होगी, बेवफाई करेगा कौन बेवफाई। और उसने भी बोला है कि तुम कुछ भी हो जाए। सही, यही तो ट्विस्ट है, आप लोगों को समझ नहीं आई। साउंड ट्रैक में क्या गाना चलता है? हाँ, ए बेवफा तेरी दीवानगी, वो लड़की के लिए नहीं है, लड़के के लिए है ये बेवफाई करेगा। और उसने बार बार बोला और दीवानगी भी है और बेवफाई भी है। खलील साहब ने तो नहीं लिखा कहीं पे नहीं, बेवफाई करेगा इन द सेंस करेगा नहीं, लेकिन उसको लगेगा कि ये कर रहा है बेवफाई, करेगा तो नहीं ना यार। नहीं, वो तो उसको पहले भी लग चुका है एक बार कि कशमाला से शादी की हुई है या जो भी है, होगी ना क्लियर बात। भाई इतना जो उन्होंने दिखा दिया ना नौशरवान को कि उसने जमीन आसमान एक अभी देखें बड़ा कुछ अनअर्थ होना है यहाँ पे। क्या? एक तो अनअर्थ होना है कि भाभी ने अपना मियाँ मरवाया था, पहली बात, जो आप लोग सब कह रहे हैं। दूसरी अनअर्थ होनी है चीज़ के नौशरवान को पता चलेगा कि ये ज़ुनैरा को भाभी ने पैसे दिए थे। तीसरा अनअर्थ होना है कि जो सरफराज है वो इसका एक्स है जिससे बहन की शादी हुई है, बहनों को आपस में मिलना है, तो ये सब प्लॉट सभी चलने हैं। और फराह भी आ गई है, बहुत कुछ होना है अभी तो 100 एपिसोड, बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ होना है। Moving on to gentlemen. Yeah, I'm really liking this I have father-daughter really enjoyed duo. this episode. Very good. I really enjoyed this father-daughter combo. ये बहुत अच्छा था, बहुत उन्होंने सही बात की कि जो हलाल हराम कर रहा है वो हराम करेगा, फिर जो हराम कमा रहा है वो हराम करेगा भी। और तुम मनी ट्रेल दिखाओ, ये पैसे कहाँ से आए हैं। बड़ी जबरदस्त एपिसोड थी, बहुत अच्छी एपिसोड, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे की थी। क्योंकि अब और फिर किसी ने कहा भी कि खलील साहब के ड्रामे जो हैं वो थोड़े टाइम के बाद एकदम उठते हैं, करते हैं, तो ये पिक मेरे ख्याल में कर रहा है, क्योंकि इस एपिसोड में जो डेवलपमेंट हुई, ह्यूज शाउट आउट टू अदनान सिद्दीकी एज़ वेल। वो जो सीन था मिनिस्टर के साथ, बड़ा मजे का यार, शुरू में तो वो भीगी बिल्ली बन के बैठा होता है, बड़ा मैंने एंजॉय किया। और जैसे ही वो कहता है छोड़ दो, मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत जबरदस्त। अदनान सिद्दीकी ने परफॉर्म भी उसको बड़ा जबरदस्त। मगर मिनिस्टर क्यों कहता है कि छोड़ दो, है क्यों कहता है? उसने फोन किया, यही तो ट्विस्ट है, यही तो थ्रिल है, एकदम थ्रिल ले आए भाई, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार कि जेंटलमैन है तो कोई थ्रिल का एलिमेंट तो हो, तो आ गई है वो। अब आप ये सोचें कि जो फारिस है ना, फारिस ही है ना, फारिस के कितने कोई ताल्लुकात हैं कि उसने मिनिस्टर से कहलवा दिया है। पीछे कौन है इसके? फारिस को पिछली एपिसोड में वकार ने बता दिया था कि वो आया था गैंगस्टर, और तुम्हारी उसने कहा था कि वो इससे शादी करना चाहता है। हाउ एल्स वुड द मिनिस्टर गेट टू नो एंड हैव दैट कन्वर्सेशन विद एमसी? सो फारिस क्या चीज है भाई? कौन है फारिस? किससे ताल्लुकात है उसके? क्यों ये मिनिस्टर फारिस की मंगेतर को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है? ये सारी सोचें आई मेरे दिमाग में, मैंने कहा ओके इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ मुन्ना भी आए, Why you look so handsome in that scene? Anyway, वो कहता है कि भाई ऐसी की तैसी मैं जाके बता दूंगा, और बता देता है रहमती को, मैं भी भूल दूंगा। हाँ। वो तो अगले एपिसोड के बाद, लेकिन वो रहमती को बता देता है। हाँ। अब उसके बाद क्या कॉन्वर्सेशन हुई, अगेन यूर इंट्रीग्ड कि भाई वो क्या हुआ क्या जब उसने रहमती को बताया। मतलब है सब कुछ कहानी खुल के सामने आ गई, खुल के सामने आ गई। मिफ्रा के पास वो जाता है फारिस, और मिफ्रा को कहता है आई रियली लाइक यू, आई मिस यू, आई रियली लाइक यू, बट आई लव हर, आई कांट लिव विदाउट यू बट आई लव हर। तो वो कहती है ये तो मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत अगर होती तो तुम जाते, क्लासिक खलील साहब लव द डायलॉग्स, कि तुम मोहब्बत होती तुम उसके दहलीज पे जाते, अपने नाक रगड़ते, माफी मांगते और कहते कि आज के बाद ये 1 करोड़ रुपया तुम्हारे ऊपर वार दिया, और आज के बाद हराम नहीं खाऊंगा, और किसी इंटीरियर के शहर में जाके तो मैं बन जाऊंगा, पोस्टिंग तुम्हारी हो जाती है। बट नहीं, ये जिद है, और मर्द की जिद होती है कि ये लड़की मुझे क्यों नहीं मिली। फैंटास्टिक यार, मजा आया आपको। और यही हकीकत है, कोई मोहब्बत नहीं है उसको, उसकी जिद भी है, थोड़ा सा ढाल भी है उसका। जब बीवी ऐसी हो तो जरा सी प्रोटेक्शन भी होती है। वो पहुंच गया, फोन करता है रात को कि मैं मनी ट्रेल लेके आया हूँ। व्हाई? मनी ट्रेल नहीं कहता, कहता मैं आया हूँ। नहीं, वो कहता मनी ट्रेल लेके आया हूँ। हाँ। अच्छा, यहाँ पे सबकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बेहतरीन। मगर यार यमुना के जो एक्सप्रेशन थे ना, दे वर सो गुड इन द सेंस कि जब उसको ये अंदाज़ा हो रहा है कि जी इसने हराम खाया है, तो एक जो इंसान प्यार में जिसको डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, वो थी उसकी आंखों में।
یا جب وہ رات کو اٹھتی ہے, جب بھی اس کا فون آتا ہے, تو جس طریقے سے اس کی آواز ہلکی سی کورس ہوتی ہے, وہ بھی ایسے بندے کی ہے جو ڈس اپوائنٹڈ ہے اور جو ڈھونڈ رہا ہے, اور جو سو کے اٹھا ہے, جو ڈھونڈ رہا ہے کہ شاید یہ نہ اتنا برا ہو جتنا لگ رہا ہے. They were spot on. میری تو فیوریٹ تھی وہ فون کانورسیشن. مجھے فون کانورسیشن ویسے پسند ہے کیونکہ اصل میں تو نہیں ہو رہی ہوتی, تو مجھے ہوتا ہے کہ ایکٹرز ہو بھی سکتا ہے کہ ہو, ویسے کوئی فون کر بھی سکتا ہے, مائم بھی کر سکتا ہے, وہ آگے سے آئی تھنک ایڈی آپ کو دے رہا ہوتا ہے, کیوز دے رہا ہوتا ہے, اصل میں تو نہیں وہاں سے زائد فون کر رہا ہوگا نا. تو مجھے وہ بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے بیکاز دین اگین دیر واز اے ڈائلاگ کہ میں نے 2 نفل مانے ہوئے اور تم منی ٹرین لے کے آؤ گے تو میں فوراً ہی وہ 2 نفل پڑھ دوں گی چاہے تمہیں چائے پلانے میں دیر بھی ہو جائے. وہ بھی جو ایکسپریشن تھے نا یمنا کے چہرے پہ, she wants him to, ہاں she wants him to come clean but she also knows in her heart کہ نہیں 2 نمبری کی ہے اس نے, and she says کہ میں رہ لوں گی تمہاری حلال کی کمائی سے, مجھے نہیں فرق پڑتا. ایک اور بڑا یہ خلیل صاحب کی رائٹنگ میں ایک کنسسٹنٹ ایک چیز ہے, اور اس میں ڈائلاگ آیا جو خالد انم صاحب کہتے ہیں کہ بیویوں نے پوچھنا چھوڑ دیا اپنے شوہروں سے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. یہ ان کی رائٹنگ میں کنسسٹنٹ وہ ہے کہ یار کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے یہ پوچھے کہ پیسے کہاں سے کمائے ہیں تو کرپشن بہت حد تک, مطلب جو ان کی اس طرح حرام کے راستے پہ وہ نکل پڑتے ہیں, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل. سوال جو میں آپ سے, ہاں جی سوال, آپ تیار ہیں سوال؟ جی جی ضرور, آپ لوگ تیار ہیں سوال؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یمنا نے زرناب کے کردار کو بہت بخوبی نبھایا, اور میں جب زرناب کے کردار کو دیکھتا ہوں مجھے ایک بہت اسٹرانگ امپاورڈ ایک لڑکی نظر آتی ہے اور میں روٹ کرتا ہوں اس لڑکی کے لیے. لیکن اس کردار میں ایسا کیا خاص ہے کہ رحمتی, منا اور فارس تینوں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اور تینوں کے لیے یہ ایک اتنی بڑی چیز بن گئی ہے کہ تینوں جو اپنی اپنی فیلڈ میں بہت ایک اسٹرانگ پوزیشنز پہ ہیں, وہ اپنا سب کچھ تیاگ دینے کے لیے تیار ہے, مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو گئے اس ایک لڑکی کے لیے. شی از اے پرفیکٹ وومن. پوچھے کیسے؟ شی از اے پرفیکٹ وومن. پہلی بات یہ کہ خوبصورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نوکری جو کر رہی ہے, شی از ان اے پوزیشن آف پاور, مگر اس پہ وہ پاور اس کے سر پہ سوار نہیں ہے. پاورفل ہے لیکن گھر پہ چائے اور سینڈوچ بھی بنا رہی ہے. سب کچھ کا جو کمبینیشن ہے, مننے کو کیسے پتہ یہ باتیں نہیں کہ چائے اور سینڈوچ گھر پہ بنا رہی ہے, لیکن اس کو تو پتہ ہے نا فارس کو, ڈفرینٹ شاید ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہوں تینوں کے, مگر بیسکلی یہی کمبینیشن ہے. رحمتی اور زرناب کی تو کوئی کنورسیشن نہیں ہوئی ابھی تک, نہیں بارنگ دیٹ لٹل انٹریکشن. خوبصورت تو ہے نا, پھر اس کو ان کو بس ہو گیا فرسٹ لو ایٹ فرسٹ سائٹ. خوبصورت تو بہت لڑکیاں ہوتی ہیں بھائی, ہر ایک کی اپنی ویژن ہوتی ہے, ان کو وہی لگ رہی ہے. ہر ایک منا کا چلے مجھے ہر لڑکی کے ساتھ تو نہیں نا پیار ہو جاتا. منا کی دیر انف آف ا بیک اسٹوری کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تھپڑ وپڑ اس کو پڑا, وہ ایک انٹریکشن ہوئی. ہاں رحمتی کا اتنا سمجھ نہیں آتا. رحمتی کا جو اتنا obsession ہے کہ وہ مرنے کے لیے تیار, اس نے کہا میں بھون دوں گا, میں خود بھی مر جاؤں گا, میں تو رہوں گا نا. منسٹر کو بولا آپ نہیں رہیں گے, ہم تو رہیں گے, تو پھر دیکھ لیں گے ایسی کی تیسی. تو رحمتی کا obsession اتنا کیسے, اس رحمتی کا نہیں ایکسپلین ہو رہا. منا کا بھی پتہ چل جاتا ہے, رحمتی کے ہم خود سے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ ارریزسٹیبل اس کو لگ رہی ہے, مگر یہ ہے کہ فارس کا بھی سمجھ آتا ہے کہ تھوڑا بہت ڈھال بھی ہے. کیونکہ آگے چلتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی ایک چیز, ایک کانفلکٹ اب یہیں سے یہ پوٹینشلی نکل رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو وہ بلیویبل لگ رہی ہے یہ کانفلکٹ کہ یار کہ یہ تین مرد ہیں اور یہ ایک خاتون لڑکی کے پیچھے جو ہے تینوں اتنا. I'm going with the flow. Yeah. It's okay. اچھا میرے ذہن میں یہ بات آئی, مجھے ایسا لگا کہ میرے ذہن میں آنی نہیں چاہیے تھی یہ بات. It should have been given, or it should have been like a fact کہ یار کہ ہاں نہیں. مجھے I'm going with the flow because یمنا جینٹلمین میں لگ اتنی اچھی رہی ہے, اور اس کا پورا کیریکٹر جو ہے وہ آن پوائنٹ ہے, اسٹائلنگ, بیوٹی, بال, یہ وہ, کہ آئی کین بلیو کہ جو ایک بندہ ہے جو گھر بیٹھا ہوا ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے اس کو پیار ہو گیا اس پہ. مجھے اتنا فافش نہیں لگ رہا, یہ بات ہے. اگر مجھے ایز اے ویور لگتا کہ جی نہیں خوبصورت نہیں لگ رہی, یا اچھی نہیں لگ رہی, یا میڈیوکر ہے, یا پلین جین ہے, اور کیسے ہو سکتا ہے, تو میں کہتی کہ یار بلیویبل نہیں ہے. لیکن مجھے یہاں بلیویبل لگ رہا ہے بیکاز اس کی پرسنالٹی دکھائی بھی ایسی ہے دیٹ شی از کائنڈ آف شی از ویری اٹریکٹیو ایز اے وومن ان پاور. شی از اے ویری اٹریکٹیو پرسن. ٹیلی ویژن پہ آپ اس کو دیکھیں, ریڈ لپسٹک, یہ وہ, لیکن ویری ویری سارٹ آف گراؤنڈیڈ اینڈ ویری مورلی اپرائٹ اینڈ آل آف دیٹ. اٹس اے ویری اٹریکٹیو پیکیج. سو مجھے بلیویبل لگ رہا ہے. آئی کین گو ود, اٹس الاؤنگ می ٹو گو ود دا فلو. مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ او ہو یہ کیسے ہے. نہیں ٹھیک ہے.
آپ لوگ یہ بتائیں کہ, اور اس میں ٹائٹل میں آئی تھنک یہی ہم سوال ڈالیں گے, وائی از ایوری ون ولنگ ٹو, وائی از ایوری ون ان لو ود, وائی از ایوری ون ولنگ ٹو, یہ میں ٹائٹل میں ڈال نہیں سکتا شاید میں وہ کاپی رائٹ ٹائپ کو کچھ آ جائے ورڈس کی وجہ سے, بٹ اسینشلی سوال یہ, وائی از ایوری ون ولنگ ٹو کل اینڈ ڈائی فار زرناب, اور یا اس طرح کر لیں, وائی از ایوری ون سو میڈلی ان لو ود زرناب. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ, ہر ایک کے پرسپیکٹو سے, فارس کے پرسپیکٹو سے, منا کے پرسپیکٹو سے اور رحمتی کے پرسپیکٹو سے ذرا بتائیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ تینوں کیوں اتنا ہیڈز اوور ہیل ان لو ہیں ود زرناب, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی آج ہے جس نے آنا ہے, جی چھوڑیں گے نہیں کسی کو. جی کوئی اور ڈائلاگ یا کوئی اور چیز آپ کرنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے آپ نے کہیں جانا ہے. میں نے جانا ہے. ٹائم کیا ہوا ہے؟ 7:54. Oh God, I'm so late. Yes. بس یہ ہوتا ہے, یہ ان کا دیکھیں نا, ان میں بس کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کی. دیکھیں اب یہ, اب کتنے سینز ہیں جینٹل مین جن کی یہ بات کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر رہی بات. مجھے بھی ایک خیال آیا تھا ایک اور ڈائلاگ کا, میں بھول گیا ہوں. اچھی تھی ایپیسوڈ, مزے کی ایپیسوڈ تھی, بہت انجوائے کیا. امید ہے آپ نے بھی ہمارا ریویو انجوائے کیا ہوگا. خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.